وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذوالحجہ کے مہینے کی 28 تاریخ ہے اور کل یا پرسوں انشاءاللہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہوگا. 1445 ہجری یہ سال چل رہا ہے. آج بھی 1445 ہی کی تاریخ ہے. اب نیا سال جب آئے گا تو 1446 ہجری ہوگا، کیونکہ اسلامی اعتبار سے سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. آج کل یہ رواج پڑا ہوا ہے، خاص طور سے شمسی مہینوں میں، کہ جب شمسی سال نیا شروع ہوتا ہے تو نیو ایئر کی تقریبات منائی جاتی ہیں. رات 12 بجے کے بعد سے لوگ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں نئے سال کی، اور ان خوشیوں کے اندر اتنے بدمست ہوتے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں، اور اس کی نقل میں ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اتنے بدمست ہوتے ہیں کہ اسی میں بہت سے حادثات پیش آ جاتے ہیں. نئے سال کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. لیکن اگر حقیقت پسند نگاہ سے دیکھا جائے تو نیا سال شروع ہونے میں ایک تھوڑا سا افسوس کا پہلو بھی ہے. افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عمر عطا فرمائی تھی اس عمر کا ایک اور سال گزر گیا. جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کو ایک خاص مدت تک دنیا میں بھیجتے ہیں، جس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ہر ایک انسان کی کتنی عمر ہونی ہے اور کب دنیا سے اس کو جانا ہے، اس کا علم سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کو نہیں. یہی عمر ہے زندگی کی، جسے اس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے میں یہاں پر اس کی کچھ تیاری کروں. جتنا وقت اللہ نے دے رکھا ہے انسان کو، زندگی کا جتنا بھی وقت دے رکھا ہے، وہ ایک بڑا عظیم سرمایہ ہے. وہ سرمایہ اس لیے ہے تاکہ اس سرمایہ سے آخرت کا نفع حاصل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، حلال و حرام کا خیال رکھا جائے، جائز و ناجائز کی فکر رکھی جائے، اور جو ہمارے ذمے فرائض ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے معاملات سے متعلق ہوں، اخلاق سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، ان فرائض کو ہم ادا کریں. یہ مدت عمر کی جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ اس کام کے لیے ہے. اگر اس عمر کو ہم نے ضائع کر دیا فضول کاموں میں،
ناجائز کاموں میں، حرام کاموں میں اس کو ضائع کر دیا، یا کم از کم بے فکری اور غفلت میں ضائع کر دیا کہ اس بات کی کوئی فکر نہیں کی کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میں اگر چاہوں تو ایک لمحے کو بھی اپنے لیے آخرت اور جنت کا سامان بنا سکتا ہوں، لیکن غفلت میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری کی فکر نہیں کی، تو اس کا معنی یہ کہ سرمایہ ڈوب گیا، عمر کا سرمایہ ڈوب گیا۔ لہذا جب عمر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آدمی کو تھوڑا سا نگاہ اس پر ڈالنی چاہیے کہ میں نے جو پچھلا سال گزارا وہ کس طرح گزارا، کیا میں نے اس سال کے جو ایام اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائے تھے 360 ایام، وہ 360 دن آیا میں نے آخرت کی تیاری کے لیے کوئی سامان کیا یا نہیں کیا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا وقت تو میں نے گزار دیا، میری عمر کا سرمایہ جتنا تھا اس میں سے ایک سال گھٹ گیا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جو مشہور شاعر ہیں، وہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے شعر میں بڑی معنی خیز بات کہہ جاتے ہیں۔ لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا، اپنی سالگرہ مناتے ہیں کہ میری عمر اب 10 سال ہو گئی، اب 11 سال ہو گئی، 12 سال ہو گئی، اور اس کی تقریبات ہوتی ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں مغرب سے آیا ہے یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے اوپر کیک کاٹا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ تمہاری سالگرہ ہو گئی۔ اس سالگرہ کے بارے میں اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا۔ عقدہ کے معنی بھی گرہ کے ہوتے ہیں۔ عقدہ عربی زبان میں عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، سالگرہ جو ہے نا، تو جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے۔ یہ اردو کا محاورہ ہوتا ہے کہ میری گرہ سے اتنے پیسے چلے گئے، میری گرہ سے اتنا مال ضائع ہو گیا۔ تو کہتا ہے جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا کہ یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے، کہ جو گرہ میں اپنے جیب میں جتنا سرمایہ لے کر آئے تھے اپنی عمر کا، اس کا ایک برس اور چلا گیا۔ تو یہ بتاؤ خوشی منانے کی بات ہے یا یہ کہ فکر کی اور سوچنے کی بات ہے؟ اللہ تعالی نے عمر دی ہے، اس عمر کو صحیح کام میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ بھئی جب میرا جتنا وقت بھی گزر رہا ہے تو وہ میری عمر میں کمی کر رہا ہے، جو مہلت اللہ نے دے رکھی ہے اس میں کمی کرتا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر آن گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑیال یعنی گھنٹہ، ہر آن گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اللہ نے اس عمر کی میں ایک اور گھٹا دی، کہ ایک جو گھنٹہ گزرا تو میری عمر کا ایک گھنٹہ اور کم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ دیا ہوا ہے وہ گھٹ رہا ہے، لہذا اس موقع پر ہر انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایک سال میرا گزر گیا میری عمر کا، اور وہ سال جو گزرا
وہ میں نے کیسے گزارا؟ کیا اس میں نے یہ فکر کی کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے میں نے کوئی توشہ تیار کیا، کوئی ایسا کام کیا جو مجھے اس زندگی کے اندر کام آئے؟ اللہ تعالی کی طرف کتنا رجوع کیا، کتنی عبادتیں کی، جو فرائض میرے ذمے تھے وہ ٹھیک ادا کیے یا نہیں، اور جو اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا تھا کہ نگاہ کو غلط استعمال نہ کرنا، زبان کو غلط استعمال نہ کرنا، کان کو غلط استعمال نہ کرنا، ان کی میں نے پابندی کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود میں اپنی آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکا۔ لہذا یہ توبہ کا وقت ہے، یہ استغفار کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ 1445 ہجری کا سال عطا فرمایا تھا، اس میں ہم اپنی غفلت سے ہم نے اس کو اس طرح گزار دیا کہ اس میں ہم اپنے لیے آخرت کی تیاری نہیں کر سکے۔ یہ تو میں انفرادی سطح کی بات کر رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ امت عالم اسلام جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسلام کو ایسی جگہ رکھا ہے جو دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، بالکل وسط میں، اور اس طرح پرویا ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ایک مسلسل زنجیر ہے اسلامی ممالک کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے اسباب اور وسائل دیے ہیں جو تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اتنے اسباب و وسائل حاصل نہیں ہوئے۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ گراں قدر اور قیمتی دولت تیل ہے، تیل ان کے پاس ہے۔ ساری خلیجی ریاستیں، ایران اور دوسرے بعض ممالک تیل کی طاقت سے طاقتور ہیں، اور تیل ایسی چیز ہے اس وقت دنیا میں جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، اور ساری دنیا ان کے تیل کی محتاج ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر رکھا ہے جو فوجی اور دفاعی اعتبار سے ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ ایسے ناکے ہیں دنیا کے جس کے ذریعے یہ ساری دنیا کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مراکش سے چلیں تو جبل الطارق ان کے پاس ہے۔ جبل الطارق ایسی گزرگاہ ہے، یورپ سے جتنے بھی جہاز سمندری آئیں گے تو جبل الطارق سے گزر کے آئیں، وہ ان کے پاس۔ آگے چلیں تو بحر احمر اور بحر متوسط کے درمیان نہر سوئز ان کے پاس ہے، جہاز جو آئیں گے وہ نہر سوئز سے گزر کے آئیں گے۔ ان کے پاس خلیج عدن ہے، باب المندب ہے، جس کے اوپر جہاز جو بھی کوئی گزر کے آئے گا یہاں سے ہو کے جائے گا۔ آبنائے ہرمز ہے جو ایران کی طرف جانے کے لیے یا کویت اور عراق کی طرف جانے کے لیے یہ راستہ اس کی گردن ان کے ہاتھ میں ہے، آبنائے ہرمز۔ روس سے اگر کوئی آئے، روس کی طرف سے کوئی جہاز آئے تو ترکی کا آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے۔ تو ان کے پاس دنیا کے اہم ترین ناکے ان کے قبضے میں، لیکن حال یہ ہے اس ساری دولت کے باوجود، ان سارے وسائل کے باوجود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
امریکہ کے غلام بنے ہوئے، اور امریکہ کی غلامی کے نتیجے میں ان کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ اسی سال 1445 ہجری میں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو قتل عام ہوا ہے، جس کی نظیر تاریخ میں ملنی مشکل ہے، اس کو تماشا بنا کر دیکھے جا رہے ہیں۔ پورے انڈونیشیا سے مراکش تک ایک ملک ایسا نہیں ہے جو جا کر یہ کہے اسرائیل کے حملوں کا جواب دے۔ مسلسل خاموشی ہے۔ 1445 ہجری ہم نے اس طرح گزارا ہے۔ برما میں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، شام میں، عراق میں، لیبیا میں خانہ جنگی کا سما ہے، مگر ہوش نہیں آتا۔ نتیجہ یہ کہ غلام بنے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور یہ سمجھ لیا کہ امریکہ ہمارا بابا آدم ہے، اس کو ناراض کریں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ جتنے ہم امریکہ کے محتاج ہیں، امریکہ ہم سے زیادہ ہمارا محتاج ہے، ان وجوہ کی بنا پر جو میں نے آپ سے ذکر کی۔ لیکن ہمارے حکام ہیں، عالم اسلام کے حکام، وہ ساری حقیقتوں کو نظر انداز کر کے بس اس فکر میں ہے کہ ہماری کرسی بچ جائے کسی طرح، اور یہ نہیں بچے گی۔ اگر یہی حالت رہی تو یہ کرسی بھی نہیں بچے گی۔ وہ کرسی کس کام کی جو غلامی کی حالت میں ہے؟ غلامی کی حالت میں کرسی ملے تو وہ کس حالت میں، وہ کس شمار قطار میں ہے؟ تو ہمیں یہ سال کے گزرنے پر اور نیا سال آنے پر ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 1445 ہجری کس طرح گزارا، کن حالات میں گزارا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ قرآن نے تو وعدہ کیا صاف صاف، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایک شرط بس ہے کہ مومن بن جاؤ۔ مومن بن جاؤ گے تو سربلندی تمہارے لیے مقدر لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن تم اس شرط کو پورا کرنے سے قاصر ہو، اس لیے دوسری قومیں تمہارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں، تمہیں غلام بنایا ہوا ہے، تمہیں اس طرح اپنا تابع فرمان بنایا ہوا ہے کہ تم اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے۔ سیدھا سا لفظ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم سربلند ہوگے۔ اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا معنی یہ کہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن صحیح معنی میں ہوتے تو سربلند ضرور ہوتے۔ قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن کی بات میں کوئی تردد اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ضرور سربلند ہوتے اگر باقی مومن ہوتے، اور باقی مومن ہونے کے اندر ساری باتیں داخل ہیں کہ آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے، دشمن کے مقابلے میں بھی اس کا بھروسہ اللہ پر ہو، ساز و سامان پر اور آلات پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے انسان کام کرے، جیسا ہمارے مجاہدین، حماس کے مجاہدین جس طرح کر رہے ہیں کہ آج 9 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، سپر پاور ان کے اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کے باوجود الحمدللہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ان کو سربلندی حاصل ہوگی، لیکن بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس سربلندی کے کام کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرنے سے محروم ہے اور تماشا دیکھ رہے۔ بدنصیبی ان کی ہے،
ان کو تو انشاءاللہ سربلندی نصیب ہوگی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے لحاظ سے۔ ہاں اگر خدا نہ کرے ان کے اندر بھی کوئی ایمان میں کمی واقع ہو گئی ہو تو پھر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ وہ ثابت قدم ہے، اور قرآن کریم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، بچے بچے کو قرآن حفظ ہے، اور وہاں پر مکاتب قائم ہیں، بچے عورتیں قرآن کریم حفظ کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، در حقیقت یہ وقت ایسا ہے، سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز، جس میں ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 1445 میں کیا کیا، یعنی پچھلے سال میں کیا کیا۔ اگر اپنی اصلاح کرنی تھی تو کتنی اصلاح کی، اگر ہم نے اندر خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو کس طرح دور کیا، اور جو ہمارے فرائض تھے وہ ہم نے ادا کیے یا نہیں کیے، یہ سوچ کر یہ دن استغفار کے دن ہے، توبہ کے دن ہے، رجوع اللہ کے دن ہے کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، ہم نے سال اپنی عمر اس طرح ضائع کر دی ہے کہ ہم نے آپ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں معاف فرما دے انفرادی طور پر بھی، اور جو شامت اعمال ہماری پوری امت پر مسلط ہے، یا اللہ اس شامت اعمال سے ہمیں نکال دے۔ یہ استغفار، توبہ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا وقت ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرنے کا کہ یا اللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہمیں اس نئے سال میں غفلت سے نکالیے اور ہمیں بیدار کر دیجئے، ہمیں توفیق دیجئے کہ آپ کی بتائی ہوئی راہ پر ہم چلیں، ہمیں توفیق دیجئے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہمارے حکام وہ سیدھی روش اختیار کریں، ظلم سے ان کو، ظلم کے گناہ سے ان کو پاک کیجئے، اور عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرو، اس نئے عزم کے ساتھ نیا سال شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے۔ ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ سیاسی طور پر زبردست انتشار اور بحران کا ہم شکار ہیں، اور غریب آدمی کے لیے جینا دشوار ہو رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایسے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ اس کے لیے اپنے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جو سرکاری تنخواہ دار ہیں ان کی تو تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن جو پرائیویٹ تنخواہ دار ہیں ان کی تنخواہوں میں کون اضافہ کرے گا؟ اور جس آدمی کی تنخواہ 60,000 ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ کوئی بتائے کہ آج کی دنیا میں جس کا کنبہ کوئی 8-10 آدمیوں کا پر مشتمل ہو، وہ 60,000 میں کس طرح گزارا کرے گا ٹیکس دینے کے بعد؟ یہ آفت آئی ہوئی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور بڑا خوشی منا رہے ہیں کہ نئے سال آ رہے ہیں۔ یہ نیا سال جس طریقے سے بجٹ آیا ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ بجلی آتی نہیں اور بل بجلی کے قیامت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے۔ ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عام آدمی بیچارہ پس رہا ہے۔ اس عام آدمی کا اس کے قبضے میں تو قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرے، لیکن یہ تو قدرت میں ہے کہ اپنے اللہ سے رجوع کرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائے تو ان کو برا بلا کہنے کے بجائے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ حکام کو بھی تمہارے حق میں بہتر کر دے گا۔ لہذا ہر انسان کو مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے، دعا کرنے کی عادت نہیں، دعا مانگنے کی عادت نہیں۔ اگر ہر فرد، ہمارے 22 کروڑ مسلمانوں کا ہر فرد اللہ سے رجوع کرے، اپنی حد تک کوشش کرے کہ میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے کہ یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں اس بحران کے اندر، اے اللہ ہمیں اسے نکال دے، تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا، لیکن کوئی رجوع تو کرے اس سے۔ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ لہذا ہر بندہ روزانہ بلا ناغہ اپنی نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے رجوع کرے اور دعا کرے، اے اللہ ہمارے حالات درست فرما دیے، تو انشاءاللہ یہ دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، بشرطے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے 2 دن کے بعد۔ ایک حدیث ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے مہینے ہیں۔ رمضان کے مہینے روزے تو سب سے زیادہ افضل ہیں، اس کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور یہ جو محرم کے روزے خاص طور پر رکھے گئے، حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن شاید یہ کفارہ ہو ہمارے پچھلے سال کے گناہوں کا۔ اور چنانچہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ ایک عاشورہ کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں جس لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنا، یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔